لندن سے صحافی ثقلین امام کا سلام قبول کریں۔ دوستو ذرا سوچیں، اگر کل آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی یعنی آپ کی کوئی بھی عورت ووٹ نہیں ڈال سکتی، پاگل پن لگ رہا ہے نا؟ لیکن یہ بات آج امریکہ میں بحث کا موضوع ہے۔ جی ہاں، وہی امریکہ جسے دنیا جمہوریت کا نمبردار کہتی ہے، لبرل خیالات کا چیمپئن مانتی ہے، جہاں نہ صرف عورت آزاد ہے بلکہ ٹرانسجینڈر، ہم جنس پرستی اور دیگر آزادیوں کے بھی بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، جہاں خواتین ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ اب ان کا ووٹنگ رائٹ خطرے میں ہے۔ 1920 یعنی تقریباً 100 برس پہلے امریکی خواتین نے سخت جدوجہد کے بعد ووٹنگ کا حق حاصل کیا۔ یہ حق انہیں آئین کی 19ویں ترمیم کے ذریعے ملا، لیکن آج ایک صدی کے بعد وہاں طاقتور حلقے اس حق کو براہ راست نہیں تو بالواسطہ طور پر ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ 19ویں ترمیم کو ختم کرنا بہت مشکل کام ہے، جو موجودہ کانگریس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے کانگریس کے 2/3 ارکان کی حمایت درکار ہوگی اور 50 میں سے 38 ریاستوں سے اس کی منظوری بھی چاہیے ہوگی۔ امریکی آئین میں ترمیم کرنا کافی مشکل کام ہے۔ یہاں پاکستان کی 26ویں آئینی ترمیم کی طرح دھکے سے آئین تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم امریکی سیاسی نظام میں خواتین کے حق رائے دہی کے لیے خطرہ کھڑا کیا جا رہا ہے، کیونکہ موجودہ انتظامیہ کو اندازہ ہے کہ اس کی عورت مخالف پالیسیوں کی وجہ سے خواتین سے کم ووٹ دیں گی۔ امریکہ میں اگرچہ آئینی ترمیم مشکل کام ہے، لیکن اگر من پاپی تو حجتہ ہزار۔ سب سے تازہ مثال سیو ایکٹ یعنی سیف گارڈ امریکن ووٹرز ایلیجیبلٹی ایکٹ۔ بظاہر یہ قانون سازی غیر ملکیوں یا امیگرنٹس کو ووٹ سے روکنے کے لیے کی گئی، لیکن اصل میں یہ ایک دھوکہ ہے، ایک ایسا دھوکہ جس کے ذریعے لاکھوں خواتین کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ اب ووٹ ڈالنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ پیدائش کا سرٹیفکیٹ یا دیگر پیچیدہ دستاویزات دکھائیں، اور آپ کا موجودہ نام مینوئن وہی ہونا چاہیے جو پیدائش کے وقت تھا۔ سوچیں کتنی خواتین، خاص طور پر دیہی علاقوں کی یا شادی کے بعد نام نہ بدلنے والی، اس شرط پر پوری اتر پائیں گی۔ اکثر خواتین شادی کے وقت اپنا سرنیم کی جگہ شوہر کا سرنیم اپنا لیتی ہیں، وہ تو ووٹ کے حق سے محروم کی جا سکتی ہیں۔ پھر دیہی علاقوں میں بہت ساری خواتین اپنے مکمل کاغذات بھی نہیں رکھتی ہیں، وہ تو فارغ ہو جائیں گی۔ تو ہاں، کاغذ پر ووٹ کا حق موجود رہے گا، لیکن حقیقت میں لاکھوں خواتین ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم ہو جائیں گی۔ اب ذرا یاد کریں، چند ماہ پہلے ٹرمپ کے ساتھی پیٹ ہیگسیتھ، جو کہ اس وقت کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو ری پوسٹ کی تھی۔ اس میں ایک پادری کھلے عام کہہ رہا تھا کہ خواتین کو ووٹ کا حق نہیں ملنا چاہیے۔ ہیگسیتھ نے جو خود اس بارے میں کچھ نہیں لکھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر موجودہ انتظامیہ کا ایک طاقتور شخص ایسی ویڈیو کو فارورڈ کرتا ہے سوشل میڈیا پہ، تو یہ محض اتفاق ہے، یہ ایک شرارت، یہ ایک معصوم سی بات یا ایک خطرناک اشارہ ہے؟ اور یہاں یہ نہ بھولیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، اس کا تو پورا ریکارڈ عورت دشمنی یا مساجنی سے بھرا پڑا ہے۔ گریب دیم بائی دی ڈیش ڈیش ڈیش، یہ اسکینڈل آپ کو یاد ہوگا، یہ بڑا فقرہ مشہور ہوا تھا۔ میں ان الفاظ کا ترجمہ نہیں پیش کر سکتا، کافی غیر مہذب بات ہے عورتوں کے بارے میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بار بار خواتین کے خلاف زبان استعمال کرنا، انہیں نیچا دکھانا، ان کا معمول رہا ہے، اور اب اس کے قریبی لوگ مذاق میں کہتے ہیں کہ ہم صرف مردوں کے ووٹ چاہتے ہیں، نہیں، ایک قسم کے وہ عورتوں کے ووٹ کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے، اور سوچیں ہمیشہ الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، پھر پالیسیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اس طرح کی باتیں مسوجنی کو نارملائز کرتی ہیں، اور وہ بھی دنیا کی سب سے بڑی مغربی طاقت کے معاشرے میں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ بات تو امریکہ کی ہم کر رہے ہیں۔ دوستو، اگر امریکہ جیسے ملک خواتین کے ووٹ پر سوال اٹھائے تو پاکستان جیسے معاشروں میں قدامت پسند لوگ اور بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے، دیکھو امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک، وہاں بھی یہ بحث ہو رہی ہے، تو ہم کیوں عورتوں کو ووٹ دیں؟ اور یاد رکھیں، پاکستان میں آج بھی کئی علاقوں میں، خاص کر خیبر پختونخوا کے چند حلقوں میں، خواتین کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا جاتا، بلکہ بعض اوقات تو تمام پارٹیاں ملک کے متفقہ طور پہ طے کرتی کہ اس حلقے میں خواتین ووٹ نہیں ڈالیں گی۔ اگر امریکہ میں یہ سوچ طاقت پکڑ سکتی ہے
تو ہمارے یہاں عورتوں کے حق رائے دہی پر دباؤ اور بھی بڑھ سکتا ہے۔ دوستو، یہ صرف امریکہ کی عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی عورتوں کا مسئلہ ہے۔ یہ ہماری ماؤں کا، ہماری بہنوں کا، ہماری بیٹیوں کا مسئلہ ہے۔ 100 سال پہلے سفریجٹس یعنی خواتین کے حق رائے دہی کے لیے جدوجہد کرنے والی امریکی خواتین نے قربانیاں دے کر ووٹ کا حق حاصل کیا۔ اب اگر ہم خاموش رہے تو یہ حق پھر خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ویسے عورتوں کو ووٹنگ کا حق سب سے پہلے سوویت یونین کی سوشلسٹ حکومت نے دیا تھا۔ بہرحال میرا سوال ہے آپ سے، کیا ہم دوبارہ عورتوں کو تاریخ کے اندھیروں میں دھکیلنے دیں گے، یا ہم کھڑے ہوں گے، آواز بلند کریں گے اور کہیں گے ووٹ عورت کا بھی حق ہے اور یہ حق چھیننا نہیں جا سکتا؟ خاموشی سب سے بڑا جرم ہے۔ آج اگر آپ نے آواز نہ اٹھائی تو کل شاید آپ کی بیٹی ووٹ نہ ڈال سکے۔ اسی ویلاگ پر اپنے کامنٹس ضرور دیجیے، جو میری رہنمائی اور معلومات کے لیے بہت ضروری ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔